بسم اللہ الرحمن الرحیم فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے طعام کی طرف نظر کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر کیا خوب زمین کو شگافتہ کیا۔ آیت نمبر 25 تک کے الفاظ کے معانی بیان کر دیے گئے تھے۔ آیت نمبر 26 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے ثم، یعنی پھر، شققنا ہم نے شگافتہ کیا یا ہم نے پھاڑا، الارض زمین کو۔ شققنا کے بنیادی حروف شین، قاف اور قاف ہے۔ شق کرنا کسی چیز کو یعنی پھاڑ دینا، خود اردو زبان میں بھی شق کرنا شین اور قاف جس کے اوپر تشدید ہوتی ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا زمین شق ہو گئی یعنی زمین پھٹ گئی، زمین میں شگاف ہو گیا۔ پس شققنا یعنی ہم نے زمین کو شگافتہ کیا، ہم نے زمین کو پھاڑا۔ الارض کے بنیادی حروف حمزہ، را اور ضاد ہیں۔ الارض عربی زبان میں ویسے تو ہر وہ چیز کہ جو اپنے سے اوپر والی چیز کی نسبت سے دیکھی جائے تو نیچے والی چیز کو ارض کہا جاتا ہے، اور اس اوپر والی چیز کو سماء بلندی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ لفظ یعنی الارض وہ سیارہ جس پر ہم انسان اور باقی مخلوقات زمینی مخلوقات رہتی ہیں، اس سیارے کو الارض کے نام سے جانا جاتا ہے۔ الارض کے بعد اگلا لفظ ہے شقن، اس کے بنیادی حروف بھی وہی شین، قاف اور قاف ہے، اور یہ شقن یعنی وہی شق کا لفظ جو تکرار ہو رہا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آیت نمبر 25 میں فرمایا تھا انا صببنا الماء صبا، یعنی ہم نے جس طرح پانی برسانے کا حق تھا اس طرح پانی کو برسایا۔ یعنی ہمارا نظام اتنا بہترین ہے کہ جب زمین پر پانی آتا ہے تو وہ انسانوں اور حیوانات وغیرہ کی زندگی کا جن چیزوں پر دار و مدار ہے وہ چیزیں زمین سے اگتی ہیں، اور انسانوں کو جو پانی کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کی ضروریات ہیں، وہ اس کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو فرمایا پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، زمین کو شگافتہ کیا، تو یہ شگافتہ کرنا زمین کا یہ بھی بے نظم اور بے ہنگم نہیں ہے، بلکہ اس طرح زمین کو شگافتہ کیا جس طرح شگافتہ کرنے کا حق بنتا تھا۔ اور یہ اشارہ ہے اس بہترین اور زبردست اور منظم نظام کی طرف کہ جس کے تحت جب آسمان سے بارش برستی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کہ جس پر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، اچانک اس کے اندر ہی سے مختلف قسم کے نباتات اگنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ جہاں انسان خود بیج بوتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے، اس پانی کی تاثیر سے وہ بیج بھی پہلے خود پھٹتے ہیں اور اس کے بعد زمین پھٹتی ہے، ان کو راستہ دیتی ہے اور وہ پودے زمین سے اگنا شروع کرتے ہیں، اور وہی پودے اپنی بیج کی تاثیر کے مطابق تناور درخت بن جاتے ہیں، انسانوں کو پھل وغیرہ فراہم کرتے ہیں، چھاؤں فراہم کرتے ہیں، آکسیجن فراہم کرتے ہیں، انسان کے ماحول پر انتہائی اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زمین سے اگنے والا چارہ اور سبزہ وہ ان حیوانات کے اور ان چارپایوں کے مویشیوں کے کام بھی آتا ہے، جس طرح کہ آگے چل کر قرآن خود بیان کر دے گا کہ وہ انسانوں اور چارپایوں کا زندگی کا سامان ہے، اس پر انسانوں اور چارپایوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ پس صببنا الماء صبا اور شققنا الارض شقا، یہ صبا اور شقا ان کو لایا گیا اس بات پر تاکید کرنے کے لیے کہ یہ کوئی عام اور بے ہدف اور بے مقصد پانی کا برسنا نہیں ہے،
اور اسی طرح یہ زمین کا پھٹنا بھی کوئی بے ہدف اور بے مقصد نہیں ہے۔ اور یہاں پر قرآن مجید کی آیات جس طرف انسان کی توجہ کروانا چاہتی ہیں تو ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے دیکھا ہے، تو کیا تم نے غور کیا جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، جو تم زمین میں بیج کو جا کر بو دیتے ہو۔ تحرثون، حرث یعنی کھیتی، اور تحرثون تم کھیتی باڑی کرتے ہو۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان مثلا زمین کو نرم کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور اس کو مناسب مقدار میں تیار کرنے کے بعد انسان اس میں بیج کو بو دیتا ہے۔ لیکن اس بیج کا پھٹنا اور اس کے اندر سے پودے کا برآمد ہونا اور اس کے بعد بڑھنا، یہ کسان نہیں کرتا، یہ کون کرتا ہے؟ اس طرف خداوند عالم انسان کی توجہ کروانا چاہتا ہے۔ ان آیات میں جو مراحل بیان ہوئے وہ پودے کے اگنے سے پہلے کے ہیں، اور آگے پودے کے اگنے کو بھی بیان کیا جائے گا۔ فرمایا کہ تم غور کرو، یہ تم نہیں کرتے پانی کو برسانا، یہ تم نہیں کرتے زمین کو اس مناسب اور بہترین انداز میں پھاڑنا، یہ خداوند عالم کا نظام ہے، اس کے احکام کی پابند ہے یہ ساری کائنات، اور جس نظام کے ذریعے تمہیں غذا اور کھانا ملتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو فرمایا سورۃ الواقعہ میں افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، بیج کو زمین میں بو دیتے ہو، اس پر تم نے غور کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، وہ زراعت کا دقیق معنی کیا ہے؟ حرث سے جدا ہے۔ حرث وہ کام ہے جو انسان کرتا ہے، اور زراعت وہ ہے کہ جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے دانے کا پھاڑنا اور اس کے اندر سے پودے کو اگانا۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، اس کی زراعت تم کرتے ہو، اس پودے کو تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ایسا کرنے والے ہم ہیں۔ در حقیقت زراعت کرنے والے اور ان پودوں کو اور ان فصلوں کو اور ان درختوں کو اور اس سبزے کو اگانے والے تم ہو یا ہم ہیں۔ تو یہاں پر بھی قرآن مجید اس کی طرف غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اگلی آیات کو بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔